سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ کتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، طلباء علماء کی محنت اور اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اس کام کرنے والے کسی ساتھی پر مخفی نہیں، اور الحمدللہ جب سے یہ کام شروع ہوا ہے طلباء علماء کی محنت اسی وقت سے بہت اہتمام اور فکر سے چل رہی ہے۔ خاص موقع پہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت اس خاص موقع کا فائدہ اٹھا کر ان دونوں حضرات نے اللہ سے دعا کی، اور ایک خاص دعا کی، اور اس دعا میں ایک امت مانگی، اور امت ایسی مانگی جو 3 کام اہتمام سے کرتی ہے: دعوت کا کام، تعلیم کا کام اور عبادت کا کام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں اور میری امت، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، پوری امت کو یہ 3 کام دے کر بھیجا۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے جو 3 صورتیں اتری، اقرا اور یا ایھا المدثر قم فانذر اور یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تینوں کاموں کی طرف پہلے ہی دن سے، شروع ہی سے، دعوت کا کام اور دین کے سیکھنے سکھانے کا کام اور عبادت اور تزکیہ کا کام، یہ کام شروع ہی سے چلے۔ یہ اصل نبوت والی ترتیب ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل دعا ہے، اور اس میں جتنا توازن آدمی قائم کر سکے گا اتنا ہی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے، کہ وہ دعوت کا کام شروع ہی سے تمام سے، دین کے سیکھنے سکھانے کا کام، اور اسی طرح سے عبادت اور تزکیہ کا کام۔ اس اعتبار سے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے طلباء جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ علم کے خاص ماحول میں ہیں، اور اساتذہ اور مدرسے والوں کی نگرانی اور اہتمام کی وجہ سے عبادت میں اور تزکیے میں بھی ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن کوشش یہ ہے کہ شروع ہی سے، یہ نہیں کہ فارغ ہونے کے بعد، بلکہ اصل نبوی ترتیب یہ ہے کہ شروع ہی سے تعلیم کا کام نہیں چلے اور شروع ہی سے دعوت کا کام نہیں چلے۔ اس کے لیے کیا فکر ہو، ابھی وہ مدرسے میں ہیں، اس کام کو، اصل مسئلہ یہ ہے، یہاں بات آ کے اٹک جاتی ہے، اور مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ اس بات کو فرماتے بھی تھے کہ طبیعت مایوسی کی طرف بہت تیزی سے چلتی ہے، کیونکہ مایوس ہونے کے بعد آدمی اپنے آپ کو عمل کا ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ یاد رکھو یہ شیطان کا قید ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ مانا ہم نے کہ علماء کا کام بہت نازک ہے، طلباء کا کام بہت نازک ہے، لیکن اس نازک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے فکر ہو جائیں، ہماری ذمہ داری سے خارج ہو گیا، اس کو علماء جانے طلباء جانے، نہیں میرے عزیز دوستو۔ اس کام کی اہمیت، مجھے ابھی ایک قصہ یاد آیا، حاجی صاحب نے کئی مرتبہ مجھ سے، خاص طور پر مجھ سے کئی مرتبہ وہ قصہ سنایا۔ اس موقع کے اعتبار سے طلباء کے کام کی مولانا الیاس صاحب کے ہاں کتنی اہمیت تھی، ابھی قصہ یاد آیا۔ حاجی صاحب نے تو مجھے کئی مرتبہ سنایا قصہ، فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب حضرت مولانا احتشام صاحب کو لے کر اور
پورے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر مدرسے کے طلباء 24 گھنٹے کی جماعت میں نکلا، اس کا تقاضا رکھا۔ یہ بات رکھنی تھی کہ مفتی صاحب اتنے زور سے چلائے ایسا لگا جیسے چھت پھٹ جائے۔ حاجی صاحب نے کئی مرتبہ سنایا تھا۔ مولانا الیاس صاحب تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر بات شروع کر دی، بات کرتے رہے، ضرورت سمجھاتے رہے، کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، ہلکے 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 ہلکے، یہاں تک کہ اسی مجلس میں حضرت مفتی صاحب نے یہ وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے مدرسے کے طلباء کی 24 گھنٹے کی جماعت نکالوں گا۔ اسی مجلس میں جس میں اتنے زور سے چلائے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ چھت پھٹ جائے گی، اسی مجلس میں انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اپنے طلباء کی 24 گھنٹے کی جماعت انشاءاللہ نکالوں۔ حاجی صاحب سناتے تھے کہ واپس آتے ہوئے مولانا احتشام صاحب نے فرمایا کہ حضرت آپ نے تو کمال کر دی، آپ نے تو مولانا الیاس صاحب اس سے بھی زیادہ زور سے چلائے جتنے زور سے مفتی صاحب چلائے تھے، اور چلا کے کہا میں نے کیا ہے کہ اللہ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے کہ اللہ نے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ طلباء کا کام شروع ہی سے، طالب علمی کے زمانے سے ان کا دعوت کی محنت میں لگنا، ان کا گشتوں کو کرنا، مولانا الیاس صاحب کے قلب پر کتنا اس کا بوجھ تھا کہ اتنی بڑی ڈانٹ کھا کے بھی وہ ہمت کا پہاڑ متاثر نہیں ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے راستہ کھلنا شروع ہو گیا۔ ہم تو بہت آسانی سے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی علماء سے کون کہے گا، بھائی علماء کی تشکیل نہیں کر سکتے، علماء کی خدمت تو کر سکتے ہیں، علماء کا اکرام تو کر سکتے ہیں، ان سے جا کے مسئلے تو پوچھ سکتے ہیں، ان سے جا کے قرب تو حاصل کر سکتے ہیں، ان کے ماحول میں مدرسے کے اطراف میں اپنے گشتوں کر سکتے ہیں۔ یہ قصہ مشہور ہے، مولانا الیاس صاحب نے مدارس علوم کے اطراف میں میاجیوں کی جماعت بھیجی، میاجی محراب تھے اس میں، اسی نیت سے کہ اطراف میں محنت ہوگی تو اس کے اثرات انشاءاللہ اندر جائیں۔ محنت کی، چلہ لگایا، واپس آئے، کارگزاری ہوئی، کارگزاری کے بھائی وہ کیا ہوا، طلباء کا علماء کا کیا ہوا، اب ملاقات تو کر نہیں سکتے، تشکیل کر نہیں سکتے، لیکن محنت کر رہے ہیں۔ لیکن اس کام میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ وہ خود ہی کھینچ لیتا ہے اپنی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ اور زیادہ کچھ تو نہیں، البتہ 2 طالب علم متوجہ ہوئے، 2 طالب علم متوجہ، اور وہ 2 طالب علم کون تھے؟ مولانا عبید اللہ اور مولانا سعید خان صاحب۔ یہ وہ 2 طالب علم تھے جو اس میاجیوں کی محنت سے جو مدرسے کے اطراف میں گشت کر رہے تھے، لیکن اس کے دل پر ایک بوجھ تھا اس شخص کے کہ کسی طرح سے وہ متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا۔ بار بار ان 2 طالب علموں کی وجہ سے جماعتیں بھیجی گئیں، اور پھر وہ طالب علم ہی کے زمانے میں ان لوگوں کا کیا، مولانا الیاس صاحب کے کتنے معتمد ہو گئے ہوں گے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک کتاب میں، مولانا الیاس صاحب نے حضرت شیخ کو خط لکھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مدارسالعلوم کے اساتذہ کی جماعت دارالعلوم جائے، مدارسالعلوم کے اساتذہ کی جماعت دارالعلوم جائے، اور میری رائے اس میں یہ ہے کہ عبید اللہ کو بھی لے لیا جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں ان عمومی جماعت کی محنت سے شروعات ہوئی، لیکن کتنا اعتماد حاصل ہو گیا کہ اساتذہ کی جماعت میں کہنے وہ بھی ہو جائے۔ تو ہم کام کر سکتے ہیں، مایوس ہونا مسئلے کا حل نہیں۔ اب کیسے کریں؟ کل طلباء کا کام نازک بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے، اور مایوس ہونا مسئلے کا حل بھی نہیں ہے، ہم اطراف میں محنت کر سکتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ابھی ہمارا کام اللہ کے فضل و کرم سے جڑ تو پکڑ رہا ہے، الحمدللہ۔ اس وقت کی کارگزاری
لاک ڈاؤن کے بعد کے الحمدللہ دوسرے سال کی جماعتیں 30-35 جماعتیں اللہ کے فضل و کرم سے نکل چکی ہیں. اس میں سے اس وقت بھی بہت سی جماعتیں واپس آ گئیں. اس وقت بھی الحمدللہ 23 جماعتیں کام کر رہی ہیں دوسرے سال. مہاراشٹر کی 4 ہیں، بنگال کی 2 ہیں، تمل ناڈو، تریپورہ، MP، آسام، کیرلا، میوات، AP، UP، ان سب کی 1-1 جماعتیں ہیں. اور ان کے علاوہ مخلوط جماعتیں، کہیں سے 2، کہیں سے 3، کہیں سے 4 آئے. اس طرح کی جماعتیں بھی الحمدللہ 9 چل رہی ہیں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے علاوہ اس 3 مہینوں میں پہلا سال لگانے کے لیے مہاراشٹر سے 139، UP سے 136، بنگال سے 120، آندھرا تلنگانہ سے 84، راجستھان سے 74، آسام سے 45، میوات سے 60، تمل ناڈو سے 74، کیرلا سے 66، برار سے 61، MP سے 28، کرناٹک سے 21، بہار جھارکھنڈ سے 19، وادی سے 15، منی پور سے 13، دہلی سے 12، بمبئی سے 11، ناگپور سے 9، نیپال اور اڑیسہ اور ہریانہ سے 3، تریپورہ سے 6، گجرات سے 2، انڈمان اور پنجاب سے 1، ناگالینڈ سے 1۔ ماشاءاللہ دوسرے سال اور پہلے سال کی آمد اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی قربانیوں کی برکت سے یہاں تک پہنچ گئی ہے. لیکن اصل کام جڑ پکڑنا، جیسا کل بھی مولانا نے تذکرہ کیا کہ ابھی ہمارے ہاں محلوں میں عصری طلباء کی تعداد اگر سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے تو دینی طلباء کی تعداد ابھی ہمارے محلوں میں 4 اور 5 اور 10 سے زیادہ نہیں. کام کے جڑ پکڑنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دینی طلباء کی تعداد، ہم دین کی اہمیت، مادی طاقتوں کی جو اہمیت اور مادی علوم کی جو اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارا کام جڑ جب پکڑے گا کہ جب ہم دین کی اہمیت اتنی زیادہ نہ بٹھا دیں کہ ہمارے دینی طلباء کی تعداد عصری طلباء سے بھی زیادہ ہو جائے، تب سمجھ میں آ گیا کہ واقعی اب کام نے جڑ پکڑ لیا اور واقعی امت کے سمجھ میں آ گیا کہ اصل کامیابی کدھر ہے. ہم لوگ ڈگریوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ڈگریاں مل گئیں، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی اصل چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دین کے لیے قبول کر لیا. لیکن بہرحال موجودہ صورتحال میں ابھی ہمارے پاس محلوں میں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہمارے محلوں میں ہیں کتنے دینی طلباء. اب ہماری فکر یہ ہو کہ ہمارے محلوں میں جو دینی طلباء ہیں ان کی تلاش، اور ان کی تلاش کے ساتھ ساتھ اب وہ ہمارے ضلع میں پڑھتے ہیں، دوسرے ضلع میں پڑھتے ہیں، دوسرے صوبے میں پڑھتے ہیں. ہمارا ان کے بارے میں ان کے گھر والوں کو لے کر ان کے مدرسوں میں جا کر ان کی نصرت کرنا، ان کو ابتدائی سے جو ہے اس کام کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہمیں اپنے محل، یہ کام مسجد کا ہے. ہم اس کو مدرسے پہ چھوڑ دیں گے کہ مدرسے والا کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑی خیر، ہر شر میں سے بڑی خیر وجود میں آتی ہے. ہمارے یہ جو موجودہ حالات آئے لاک ڈاؤن وغیرہ کے، اس میں ایک بہت بڑی خیر یہ وجود میں آئی کہ جو کام ہم نے مدرسے والوں کو چھوڑ رکھا تھا کہ وہ سنبھالیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑی خیر آئی کہ ہر مسجد نے اس کام کو لے لیا. طلباء کا کام، علماء کا کام، ہر مسجد والوں نے، ہر مسجد وار جماعت نے. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان 2-3 سال پہلے تک جو مجمع ہمارا جوڑوں میں ماشاءاللہ مرکز سے یہاں سے سال سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دینی طلباء کے 2 جوڑ ہوں، ایک شروع سال کے ایک آخر سال کے. عصری طلباء کے 2 جوڑ ہوں، ایک شروع سال کے ایک آخر سال کے. شروع سال کے جوڑ کا مقصد ہے مقامی کام کو مضبوط کرنا. آخر سال کے جوڑ کا مقصد ہے تشکیلوں کا وجود میں لانا. اس میں جو ہے تھوڑی سی عرض کرنی تھی یہ بات کہ شروع سال کا جوڑ ذرا لمبا ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا یا کم سے کم عصر سے لے کے جمعے تک کا ہوتا ہے. اس میں یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ یہ جوڑ صرف چھٹی ہی کے دن ہوگا، چھٹی کے علاوہ کسی دن
یا ہم اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے مدرسوں کی چھٹی کروا کر ہم یہ جوڑ نہیں کریں گے. ہمیں کسی بھی اعتبار سے، ادنا اعتبار سے بھی ہمیں دعوت کا تعلیم سے تقابل قائم نہیں کرنا ہے. ہمیں تو ان اوقات میں جس میں ذرہ برابر محسوس نہ ہو کہ ان لوگوں کے دلوں میں اتنی بڑی تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دل میں علم کی وہ اہمیت نہیں جو ہونی چاہیے، ہمیں اپنے عمل سے اس کا کوئی پیغام نہیں دینا ہے. ان کے علم کی بہت ہی احترام ہو. تو اس کے ساتھ ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے یہ جو جوڑ ہوں گے چھٹی کے دنوں میں، چھٹی کے وقتوں میں، عصر سے لے کے جمعہ تک کا وقت عام طور سے تمام مدرسوں میں چھٹی کریں گے. تو ہم اس وقت یہ جوڑ کریں گے، 4-5 نشستیں ہوں گی، اس میں کارگزاریاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ کارگزاری کس ترتیب سے لینی ہے اس کی بھی کچھ دنوں میں وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. اور کارگزاری ہوگی، مقامی کام کا ایک ایک عمل کا مذاکرہ ہوگا، مدرسے کی تعلیم کی رعایت کے ساتھ، ان کے تمام اصول و قوانین کی رعایت کے ساتھ، اساتذہ اور اہل انتظام کے تمام اعتماد کو حاصل کرنے کی فکر کے ساتھ. یہ نہیں کہ تبلیغ کے جوش میں ہم نے جو ہے انہی کا اعتماد کھو دیا، اپنے اساتذہ کا، اپنے اہتمام والوں کا، منتظمین کا، ان کا اعتماد ختم ہو گیا تو ہمارا کام وہی ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک ایک چیز بچوں کو سمجھانی کہ کس طرح سے ہمیں 24 گھنٹے اور دونوں گز اور ہماری روزانہ کی محنت، اس کو کس طرح سے مدرسے کے تمام قوانین کی رعایت کے ساتھ ان کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے حاصل کرنا ہے. اس کے لیے 24 گھنٹے یا کم سے کم عصر سے لے کے جمعے تک کا جو وقت ہے، اس میں ہمارے 4-5 نشستوں میں ایک ایک عمل کو سمجھانا، اس کی نزاکت کو سمجھانا، اس کی کارگزاری لینا، ہمت افزائی کرنا اور ان کو ترغیب دے کر علم و دعوت کو جوڑنے کی ساری شکلیں سمجھانا، یہ شروع سال کے جوڑوں میں ہوتا ہے. اور ان جوڑوں میں عام طور سے انہی طلباء کو لایا جاتا ہے جو کچھ نہ کچھ کام سے مناسبت رکھتے ہیں، جن کے چلے لگے ہوئے ہیں، 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، سال لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، 6 روزے لگے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ کام سے مناسبت رکھتے ہیں، کبھی کبھی عمل میں جڑتے ہیں. یہ مسجد وار جماعتوں کا جوڑ ہے ایک طرح سے. تو مسجد وار جماعتوں کے جوڑ میں ہمیں تمام عمومیت کے ساتھ تمام طلباء کو لانے کے بجائے ہمیں کام میں چلنے والے طلباء کو لے کے آنا ہے. لیکن کام میں پورے طور پر چلنا ضروری نہیں، کسی نہ کسی درجے میں بھی چل رہے ہیں، ان کو لے کے آنا ہے. اسی وجہ سے سال کے شروع کا جوڑ وہ محدود ہوتے ہیں، لیکن آخر سال کا جوڑ جو ہوتا ہے وہ صرف 1-2 نشستوں کا ہوتا ہے. اس میں اصل تشکیل ہوتی ہے، اس میں تمام طلباء 100% جتنے بھی طلباء ہمارے جماعت میں جانے کے قابل ہیں، مکتب میں ہوں یا مدرسے میں ہوں، ان سب کو لانا ہوتا ہے. اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں. شروع سال کے جوڑ کی اہمیت کی وجہ سے اس سال الحمدللہ پورے ملک میں ہمارے جو طلباء ایک مدت سے مدارس کا کام کر رہے ہیں عملی طور پر، اور وہ الحمدللہ میدان عمل میں ہیں، ان کی جماعتیں بنا کر یہاں مرکز سے بھیجی گئیں اور سارے صوبوں نے ماشاءاللہ اس کی فکریں کی اور پورے صوبے نے جمع ہو کر جو ہے سارے جوڑوں کی ترتیب بنائی. اس کے بارے میں تھوڑی سی یہ عرض کرنا تھا کہ اگر اس کی کارگزاری آ جاتی کہ یہ جو شروع سال میں جوڑ ہوئے ہیں، اس میں کس صوبے نے کتنے جوڑ طے کیے تھے، یہ بات تھوڑا سا ہمیں سمجھنی ہے کہ پورے صوبے کا جمع ہو کر ایک مرتبہ جو ہے شروع سال میں اور ایک مرتبہ آخر سال میں مشورہ کر کے پورے صوبے کا نظام ہمیں مستقل بنانا ہے. ابھی اس سال ہماری جماعت آ گئی، یہاں سے بھیجی گئی، پتہ نہیں آئندہ سالوں میں کب آئے نہ آئے، تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. آخر سال کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ چونکہ صرف ایک نشست کا ہوتا ہے، اس میں صرف تشکیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہر صوبے والوں کو خود فکر کرنی ہے. مرکز نظام الدین سے جیسے شروع سال کے جوڑوں میں تمام سے مشورہ کرانے کے لیے جماعتیں بھیجی جاتی تھیں، آخر سال کے جوڑ میں آپ حضرات کو خود ہی اس کو سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ البتہ اگلے سال شروع سال کے جوڑ میں نوعیت دیکھ لیں گے، ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ پھر دوبارہ 1-2 سال جو ہے، کیونکہ اس سال پہلی مرتبہ پورے ملک کے اعتبار سے شروع سال کے جوڑ میں اس سال پہلی مرتبہ ہماری جماعتوں کا وہاں جانا ہوا. لیکن آئندہ 1 سال کافی ہو گیا، یہ 2-3 سال کی اور ضرورت ہے، یہ سب دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اس کا مشورہ ہو جائے گا. لیکن ہمارے صوبے والے ساتھی تو اس کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے کچھ فکر کریں. ابھی جو مشورہ ہوا تھا اس کی تھوڑی سی کارگزاری آ جائے کہ صوبے نے کتنے جوڑ طے کیے تھے، اس میں سے کتنے جوڑ ہو گئے اور کتنے جوڑ باقی ہیں.
جو ہمارے صوبے والے ساتھی ہیں، اس سے نظام الدین کی جماعت آ رہی ہے صوبوں کے اندر، اور آ کر آپ حضرات کے فکر مند ساتھیوں کو باعتبار صوبوں کے جمع کر کے ان کے سامنے پورا ایک جوڑ بھی کرتی ہے، جوڑ کی ترتیب ساری بتاتی ہے، انہیں مشورہ ہوتا ہے، سب کی ترتیب بنتی ہے کتنے جوڑ صوبے کے اندر ہونے۔ اب اس جوڑ کو جس طرح ترتیب سے مولانا نے بتایا آپ کو، اور 3 سال سے تقریباً اس کا مذاکرہ مستقل طور پر چل رہا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہو۔ دیکھیں اس جوڑ میں عمومی جوڑ شریک نہ ہو، بالکل بھی عمومی مجمع شریک نہ ہو، کوئی اجتماع کی کیفیت، کسی جلسے کی کیفیت نہ ہو بن کر رہ جائے کہ جو اصل تقاضے مدارس کو دینے ہیں اور مدارس کی جو فکریں ہیں اس کو لے نہ سکے ساتھ، تو اس کا پوری طرح اہتمام۔ دوسری بات شروع سے مستقل طور پر بڑے اہتمام سے کہی جا رہی، چاہے عصری طلبہ ہوں چاہے مدارس کے طلبہ ہوں، ہمارے کوئی الگ کام نہیں ہے یہ بالکل کہ ہم اسے بالکل ہی الگ، ان کے الگ شب گزاریوں میں حلقے لگ رہے ہیں، ان کے الگ طور پر بیٹھ کر فکر کی جا رہی، انہیں الگ طور پر ان کے جوڑ کیے جا رہے ہیں، مخصوص طبقہ ہے جو ان کے جوڑ کر رہا جا کر، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے کام کرنے والے ذمہ دار ساتھی، مشورے میں چلنے والے ساتھی، وہ ان جوڑوں کے اندر اہتمام کے ساتھ شریک ہوں مستقل طور پر۔ اس طرح جماعت بنائی جائے کہ ہمارے ذمہ دار ساتھی بھی ہوں اس کے اندر، علماء حضرات بھی ہوں اس کو۔ علماء کا تو خیر چکر نہیں ہے جا کے جوڑ، لیکن اس میں ذمہ دار ساتھی اہتمام سے شریک ہوں، اپنے مشوروں کے اندر اس کو لے کر آ کے قابو میں لے کے آئیں۔ لیکن اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ جس طرح یہ ترتیب بیان کی جا رہی اور جس طرح انہوں نے جوڑ کو سنا ہے اپنے علاقوں کے اندر، کیونکہ یہاں تو آپ 4 حضرات، 5 ساتھی، 6 ساتھی آئے ہیں، اپنے علاقوں کے یہاں بڑا مجمع ہوتا ہے جو جوڑوں کے اندر شریک ہوتا ہے، جو سمجھ رہا جوڑ کو اچھی طریقے سے، وہ اسی طرز پر آگے جا کر جوڑوں کو کرے اپنے۔ اس میں بہت زیادہ معاون ہمارے وہ سال لگائے ہوئے علماء ہو سکتے ہیں جو دارالعلوم، مدارالعلوم، ندوۃ العلماء اور دیگر بڑے مدارس میں ایک مدت تک طالب علمی کے زمانے میں 4 5 6 سال ذمہ داری سے چلے اور 24 گھنٹے کی، یہاں تک کہ چلے کی طلباء کی جماعتیں لے کے چلے، اور وہ طلباء کی محنت میں ایک لمبا وقت گزارے ہوئے ہیں طالب علمی کے زمانے میں۔ ہر صوبے والے اس کی تلاش ضرور کریں کہ ہمارے صوبے میں ایسے علماء جو طالب علمی کے زمانے میں جم کر کام کیے ہوئے ہیں، خاص طور پر بڑے مدارس میں، اور وہ آپ کے یہاں مرکز کے معتمد بھی ہوں تو اور زیادہ اچھا ہے، وہ ان جوڑوں کو سنبھالنے میں آپ کے بہت معاون ثابت ہوں گے۔ لیکن ابھی اس کی تلاش تھوڑی سی، اس میں بھی ذرا کمی ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھیوں کی رائے یہ بن رہی تھی کہ ہر صوبے والوں کو اس کی ذمہ داری دی جائے کہ ایسے علماء کی بھی فہرست بنائیں جو طالب علمی کے زمانے میں کام میں چلے ہوئے ہیں، وہی آپ کے اصل معاون ثابت ہوں گے۔ تو اگر یہ مقدار ہر صوبے میں پوری ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ ہر صوبے والے انشاءاللہ ان جوڑوں کو خود ہی سنبھالیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کی اتنی ان کے سامنے پورا یہ جوڑ، کیونکہ ان کے سامنے شروع سال کا جوڑ، آخر سال کا جوڑ، ان سب سے گزرے ہوئے ہوں تو ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، تو اس کی بھی تھوڑی، ہر سال والے جو طالب علمی کے زمانے سے کوئی ان کو کام سے مناسبت نہیں تھی، لیکن گھر والوں کی وجہ سے انہوں نے اس بات کا اہتمام ہو پوری طریقے سے، جو مولانا خلاصہ کیا ہے اس کا پوری طریقے سے اہتمام۔ اور دوسرا جو ہم نے شروع میں بات رکھی تھی کہ جو ہماری نظام الدین کی جماعت آپ حضرات کے جوڑوں میں شروع سال کے اندر جوڑ میں شرکت کے واسطے آتی ہے، اس میں اس طرح کا فہیم طبقہ جو کام کو سمجھ سکتا ہو وہ شرکت کر کے اچھی طرح کام کو سمجھا کر کارگزاری تھوڑی سی آ جائے۔ اور دوسری چیز ایک اور ہے، ایک یہ کہ تعطیل عید الاضحیٰ میں کس صوبے سے اب کتنا خروج ہوا، الحمدللہ جوڑ ہوئے، اس کے نتیجے میں فکریں ہوئی، ہر صوبے والے ایک تو یہ بتا دیں کتنے جوڑتے ہوئے سے اس میں سے کتنے ہو گئے، کتنے باقی ہیں، دوسرے یہ بتا دیں کہ تعطیل عید الاضحیٰ میں کتنا خروج ہوا عشرے کا، طلباء کا، تیسرے یہ بتا دیں کہ اگلے 3 مہینے کے اندر ہمارے صوبے سے دوسرے سال کے لیے کتنی آمد متوقع ہے۔ ان 3 کارگزاریوں کی ذرا سا ایک صوبہ کھڑا ہو کے بتا دیں، کوئی ساتھی لکھ بھی لے۔ جی میوات کے ساتھی ہیں، صرف یہ 3 چیزیں جو مولانا نے فرمائی ہیں یہ بتائیں، صرف یہ 3 چیزیں بتائیں، اور لے کے چلنے والے بھی یہ دوسرے سال کے لیے ماشاءاللہ آ رہے ہیں، صوبے والے جو دوسرا سال لگائے ہوئے ہیں، خاص طور پر ہمارے جو یو پی والے بھی آگے آ جائیں۔ جی جوڑ ہمارے
18 तय हुए थे, जिनमें से 7